من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین ولعن اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، حاضرین ذوی الاحترام، ایک بار پھر آپ حضرات کی خدمت بابرکت میں حاضر ہیں۔ ماہ مبارک رمضان 1441 ہجری جاری و ساری ہے، اور اس رمضان میں لاک ڈاؤن بھی جاری ہے، سب اپنے اپنے گھروں میں محفوظ ہیں، لہٰذا اپنے فیس بک اکاؤنٹ کے ذریعے سے لائیو آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ چند معروضات آپ حضرات کی خدمت عالیہ میں پیش کیے جائیں۔ عنوان سخن جو قرار دیا ہے ہم نے، گفتگو کا جو عنوان ہے وہ ہے تفسیر قرآن۔ قرآن مجید کے حوالے سے بات چل رہی ہے، اور دوسرا سورہ مبارکہ بقرہ ابھی تک ہمارا سلسلہ جاری و ساری ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ ایک ایک آیت کی فرداً تفسیر کرنا مختصر سے وقت میں مشکل ہے بلکہ ناممکن ہے، اس لیے کہ 6666 آیات ہیں قرآن مجید میں۔ ایک دن میں ایک آیت کی تفسیر اگر بیان کی جائے تو اتنے ہی دن چاہیے جتنی آیات قرآن مجید کے اندر ہے۔ اور کسی نے سوال بھی کر لیا تھا کب تک سورہ بقرہ کا سلسلہ جاری رکھا جائے گا، تو بہرحال جلدی ہی ہم چاہتے ہیں کہ اس کے بارے میں بیان کریں گے اگلے سورہ پر، پھر اب جو سورہ مبارکہ آل عمران ہے تو اس کے اوپر پھر ہم جائیں اور اس پر تھوڑی بہت سے بات کی جائے۔ تو اس لیے جو آج کے جو ہمارے سلسلے گفتگو ہے اس میں آخری آیات کے بارے میں، سورہ مبارکہ بقرہ کی جو آخری آیات ہے، ایک بہت اہم واقعے کی طرف پروردگار نے ان آیات کے اندر بیان کیا، لہٰذا آپ حضرات کی خدمت میں اسی واقعہ کے بارے میں اور اس کے چند جو نکات ہیں، جو مرکزی نکات واقعے کے، بڑا عبرتناک واقعہ ہے اور بافضیلت باعظمت واقعہ بھی ہے، اس کی طرف اشارہ کیا پروردگار نے، اور میں چاہتا ہوں کہ اس کی تفصیلات آپ کی خدمت میں بیان کیے جائیں۔ سلسلہ گفتگو ہمارا یہ ہے کہ کل ہم نے بنی اسرائیل کا تذکرہ کیا تھا، حضرت موسیٰ کا۔ تو حضرت موسیٰ نے ان کے دانشمندانہ جو رہبری تھی حضرت موسیٰ کی، اس کے ذریعے سے حضرت موسیٰ نے ان سب کو پار لگایا تھا، پورے بنی اسرائیل کو فرعون کے چنگل سے نکالا، اور کس طرح فرعون کو دریائے نیل میں ڈبویا گیا اور وہاں سے لے کے نکلے۔ اس کے بعد تورات طور پہ گئے، طور سے تورات جیسی کتاب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا ہوئی، اور جب تورات عطا ہوئی اس کے بعد حضرت موسیٰ جب چلے گئے ظاہر دنیا سے، تو حضرت موسیٰ کے جانے کے بعد پھر آپ حضرات کی آپ کی جو قوم تھی بنی اسرائیل، اس نے سرکشی کی، اور جو قوانین الہی حضرت موسیٰ چھوڑ کر گئے تھے ان قوانین کی انہوں نے نافرمانی کی، ان قانون کو انہوں نے توڑا۔ تو نتیجے میں یہ ہوا کہ اللہ نے ان کو مسلط کر دیا ایک ایسے قوم کو، فلسطینیوں سے، بلکہ اگر میں آپ کی خدمت کروں ان کی جنگ ہوئی، اور جب فلسطینیوں کی جنگ ہوئی تو انہوں نے منہ کی کھائی اور وہ ذلیل و رسوا ہوئے بنی اسرائیل، اور اس کے بعد جو ہے وہ انہوں نے ان کے بچوں کو اور ان کی عورتوں کو قید کر لیا اور انہیں نکال دیا۔ انہی آیات کی طرف اشارہ کیا ہے، ذرا سا میں آیات آپ کی خدمت پڑھ کے سنا دوں، اس کے بعد اس کی تفصیلات جو ہے وہ، اگر آپ کے پاس قرآن مجید موجود ہے تو آپ قرآن میں کھول کر دیکھ سکتے ہیں۔ سورہ مبارکہ بقرہ آیت نمبر 245 245، آیت نمبر 245 سے لے کر تقریباً 252 252 تک، ان آیات کے اندر قرآن مجید نے انہی واقعات کی طرف اشارہ کیا جو واقعات حضرت موسیٰ کے جانے کے بعد بنی اسرائیل ان واقعات سے دوچار ہوئے اور واقعات ان کو پر آئے۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الْمَلَإِ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَىٰ إِذْ قَالُوا لِنَبِيٍّ لَهُ ابْعَثْ لَنَا مَلَكًا نُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَالَ هَلْ عَصَيْتُمْ إِن كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ أَلَّا تُقَاتِلُوا قَالُوا وَمَا لَنَا أَلَّا نُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَدْ أُخْرِجْنَا مِنْ دِيَارِنَا وَأَبْنَائِنَا فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ تَوَلَّوْا إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ۔ یعنی حضرت موسیٰ کے بعد آپ نے دیکھا کہ ایک ایسا گروہ تھا کہ جنہوں نے سرکشی کی، انہوں نے ایک نبی سے جا کر
کہا کہ ہمارے لیے ایک ایسا حاکم قرار دے کہ جس کی قیادت کے اندر ہم جنگ کریں. یہ میں محاورتاً ترجمہ پیش کر رہا ہوں. اگر لفظاً اور آپ کو ترجمہ دیکھنا ہے تو جو بھی ترجمہ تفسیر والا قرآن آپ کے گھروں میں موجود ہے آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں. وقال لهم نبی ان اللہ قد بعث لكم طالوت ملکا. تو نبی نے کہا کہ اللہ نے طالوت کو تمہارے لیے ملکن یعنی حاکم قرار دیا ہے, تمہارے لیے حاکم بنایا ہے. قال ان يكون له ملكا علينا ونحن احق بالملك منه ولم يؤت ساعة من المال. انہوں نے کہا کہ وہ کیسے حاکم بن جائے گا, اس لیے کہ وہ تو غریب ہے, اس کے پاس تو مال و دولت بھی نہیں ہے, اس سے زیادہ حق تو ہم رکھتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں جو مال و دولت سے نوازا ہے. قال ان اللہ اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم. یہ ایسی مشہور آیت ہے, آیت کا ٹکڑا ہے کلام الہی میں, جس میں بارہا اپنے خطبہ اور واعظین سے مجالس کے اندر اس کے بارے میں سماعت کیا ہوگا کہ نبی نے پلٹ کے کہا اللہ جسے مصطفیٰ کرتا ہے, اللہ جس کا چناؤ کرتا ہے, اللہ جس کو چنتا ہے, وہ جس کو اللہ نے تمہارے اوپر چنا ہے وہ علم میں بھی تم سے زیادہ ہے اور جسمانی قوت اور طاقت میں بھی تم سے زیادہ ہے, لہٰذا زیادہ حق وہی رکھتا ہے کہ اسے حاکم بنایا جائے. واللہ یؤتی ملک من یشاء. اللہ جو وسعت والا علم ہے. وقال لهم نبیهم ان آیۃ ملکہ ان یاتکم التابوت فیہ سکینۃ من ربکم. پھر انہوں نے اس سے پوچھا کہ کیسے پتہ چلے گا کہ ہاں اسے اللہ نے معین کیا ہے. تو پھر تابوت سکینہ کا حوالہ دیا گیا تھا. اب یہ تابوت سکینہ کیا ہے یہ ابھی آپ ذات خدمت میں پیش کیا جائے گا. یہ تابوت سکینہ سے قرآن مجید نے کہا فلما فصل طالوت بالجنود قال ان اللہ مبتلیکم بنہر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اقترف غرفة بيده فشرب منه إلا قليل منهم. اب پھر حضرت جب یہ طالوت کے قیادت کے اندر لشکر چلا تو طالوت نے کہا کہ عنقریب اللہ ایک نہر کے ذریعے سے تمہارا امتحان لے گا, جو اس نہر میں سے پانی پی لے گا وہ مجھ سے نہیں ہے, لیکن جو تھوڑا بہت چکھنے کی اجازت ہے, لیکن اگر ایک چلو پانی کوئی ہاتھ میں اٹھا لے کتنی اجازت اس کو ہے. فلما جاوزوا والذین آمنوا معه قالوا لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنودہ. انہوں نے جالوت کے لشکر کو دیکھ کے کہا کہ اس کا مقابلہ تم نہیں کر سکتے. قال الذین یظنون انهم ملاقو اللہ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرہ باذن اللہ. تو ان میں سے کچھ ایسے لوگ تھے کہ جو یہ گمان کرتے تھے کہ اللہ کے مددگار کے ذریعے جو اللہ سے ملاقات کا ارادہ رکھتے تھے, انہوں نے کہا کہ بہت بار ایسا ہوا کہ تھوڑے لشکر نے کثیر لشکر پر غلبہ پایا. واللہ مع الصابرین, اللہ صابرین کے ساتھ ہے. ولما برزوا لجالوت وجنودہ قالوا ربنا افرغ لنا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرین. اس کے بعد ان کی دعا ہے جو اکثر قنوت میں بھی جو ہے دعا قنوت میں بھی پڑھی جاتی ہے. انہوں نے کہا کہ پروردگار ہمارے لیے صبر قرار دے, ہمیں جو ہے وہ ثابت قدم رکھ اور قوم کافری کے مقابلے پہ ہماری مدد کر. پھر فہزمہم باذن اللہ, اللہ کی اذن سے انہوں نے جو لڑائی کی. وقتل داؤد و جالوتا, حضرت داؤد نے جالوت کو قتل کیا. وآتاہ اللہ الملک, اور حضرت داؤد وہ جنہیں اللہ نے ملک عطا کیا. والحکمہ, حکمت عطا کی. واللہ بمن یشاء, اور انہیں علم عطا کیا. ولولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض ولکن اللہ ذو فضل علی العالمین. تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق وانک لمن المرسلین. ابھی یہ ساری نشانیاں جسے ہم نے آپ کے سامنے پڑھ کے بیان کی اور آپ مرسلین میں سے ہیں. بہت جلدی ترجمہ میں نے آپ سے اس لیے پیش کر دیا کہ میں نے پہلی تقریر میں کہا کہ ایک ہی رکوع کلام الہی کا پڑھے لیکن ترجمے کے ساتھ پڑھے. تو آپ جو میرے سننے والے ہیں, جو سن رہے ہیں, ان سے میری گزارش ہے کہ یہ 245 آیت نمبر 245 سورہ مبارکہ بقرہ سے لے کر 252 تک یعنی دوسرا پارہ جب ختم ہوتا ہے, یہ ساری آیات پڑھیے گا, ترجمے کے ساتھ پڑھیے گا, کیونکہ میں نے بہت جلدی محاورتاً جو ترجمہ ہوتا ہے آپ کی خدمت میں پیش کیا. اب آئیے تھوڑا سا تفصیلات اس کے بارے میں بات کر لی جائے. حضرت موسیٰ کے جانے کے بعد اب ان کو اللہ نے جو نعمتیں عطا کی تھی بنی اسرائیل کو, نعمتوں کا ذکر اس سے قبل آیات میں اللہ تفصیل سے کر چکا ہے. وہ ساری آیاتیں میں نے چھوڑ دیا آیات اس لیے کہ وہ وقت کی تنگی کی وجہ سے. وہ ان کے بعد اس کے بعد یہ تکبر اور غرور میں آ گئے, اور اتنا تکبر اور غرور میں آ گئے کہ اللہ کے قوانین کی نافرمانی کرنے لگے, اسے قانون شکنی کرنے لگے, قانون کو توڑنے لگے. نتیجے میں فلسطینیوں کو ان پر مسلط کر دیا گیا. فلسطینیوں سے جب ان کی جنگ ہوئی تو ان کو جو ہے وہ ان کی عورتوں بچوں کو قید کر لیا, ان سب کو ان کی زمینوں پر قبضہ کر لیا گیا. اور جو تابوت عہد ان کے پاس تھا, جسے قرآن نے تابوت سکینہ کہا,
وہ بھی اس سے وہ لے کر چلے گئے۔ جب یہ سارے حالات دو چار یہ ہوئے تو پھر یہ نبی کے پاس آتے ہیں۔ نبی کا نام جو ہے مفسرین میں اختلاف ہے، کسی نے کہا کہ اس نبی کا نام شموئیل تھا اور کسی نے کہا کہ اس نبی کا نام ارمیا تھا۔ یہ دو نام لکھے، ارمیا نبی یا شموئیل نبی کے پاس یہ لوگ آتے ہیں اور آنے کے بعد کہتے ہیں کہ ہمارے لیے کوئی ایسا حاکم معین کیجئے کہ جس کے قیادت میں ہم جو ہے وہ جالوت سے لڑیں اور اس کا مقابلہ جا کے کریں، اس نے ہماری زمینوں کو قبضہ لیا ہے اور ہماری عورتوں اور بچوں کو قید کر لیا ہے۔ نبی نے پلٹ ان سے کہا کہ کیا گارنٹی ہے کہ تم لوگ لڑو گے؟ ہو سکتا ہے جب جہاد کا حکم آئے تو تم منہ پھیر لو، تم پیٹھ دکھا دو۔ انہوں نے کہا کہ ہم کیسے منہ پھیر سکتے ہیں، ہم کیسے جو ہے پشت دکھا سکتے ہیں جبکہ انہوں نے ہمارے بچوں کو قید کیا ہوا ہے، ہماری عورتوں کو قید کیا ہوا ہے۔ جب اس طرح کی باتیں کی تو نبی نے اللہ سے بات کی، کہا پروردگار عالم ان کے لیے کوئی حاکم قرار دیں۔ تو اللہ نے کہا کہ ہم نے طالوت کو تمہارے لیے ان کے لیے جو حاکم قرار دیا۔ ارمیا نبی یا شموئیل نبی نے کہا کہ پروردگار میں تو نہ طالوت سے واقف ہوں، نہ میں نے اس کو دیکھا، نہ اس کو جانتا ہوں۔ تو کہا گھبرائیے نہیں، جلدی آپ سے ملاقات ہوگی۔ یہ ملاقات ہوگی۔ اب یہ طالوت کون ہے؟ طالوت جو ہے وہ ایک تنومند، تندرست اور لمبے چوڑے آدمی تھے، طویل القامت تھے۔ بعض مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ ان کی توانت کی وجہ سے، ان کی اقامت لمبے ہونے کی وجہ سے، کیونکہ طویل القامت اسی وجہ سے ان کو طالوت کہا گیا ہے۔ اور بڑے خوبصورت تھے، لمبے چوڑے اعصاب اور بازو بھرے ہوئے، بڑے مضبوط، تنومند جسے کہتے ہیں، اس طرح کے نوجوان تھے۔ اور دریا کے کنارے یہ اپنے والد کے ساتھ رہا کرتے تھے اور انہیں کا غلہ چرایا کرتے تھے اور کاشتکاری اور کھیتی و زراعت کیا کرتے تھے۔ اب یہ طالوت کا تعارف ہے جو میں نے پیش کیا۔ یہ اب ارمیا سے کیسے آ کے ملے تو مفسر بیان کرتے ہیں کہ ان کے چند جانور ان کے غلے سے الگ ہو گئے۔ جب الگ ہو گئے تو یہ طالوت ان کا دوست ان کو تلاش کرنے نکلے، جانوروں کو تلاش کرتے کرتے ان کے دوست نے کہا کہ ہم تو شہر صوف میں آ گئے ہیں اور یہ تو ارمیا نبی کا جو ہے وہ شہر ہے، ارمیا نبی کا شہر ہے، اس کے اندر ہم داخل ہو گئے، چلو ہم انہیں سے جا کے معلوم کرتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ وہ وحی کے ذریعے یا کسی اور ذریعے سے اپنے علم کے ذریعے ہمیں بتا دے کہ ہمارے وہ جانور کہاں ہیں۔ کہتے ہیں کہ اسی اثنا میں جب یہ ارمیا یا شموئیل نبی کے شہر میں داخل ہو چکے تھے تو ان کی ملاقات ارمیا نبی سے تعلق کی۔ جب ملاقات ہوئی تو مفسرین کہتے ہیں کہ نبی تھے ارمیا، انہوں نے فوراً پہچان لیا کہ یہی وہ نوجوان ہے جس کی نشاندہی اللہ نے کی ہے۔ اور پھر جب انہوں نے معلوم و تعارف ہوا، انٹروڈکشن جسے کہا جاتا ہے وہ ہوا، تو انہوں نے بتایا کہ میں طالوت ہوں، تو کہا کہ ٹھیک ہے تم، انہوں نے بتایا کہ سارا قصہ ارمیا نبی نے طالوت کو بتایا۔ جب طالوت کو قصہ بیان کیا گیا تو طالوت نے کہا کہ میں تو اپنے جانور دیکھنے آیا تھا۔ کہا گھبراؤ نہیں، وہ جانور تمہارے والد کے باغ کی طرف جا رہے ہیں اور وہ صحیح سلامت وہاں تک پہنچ جائیں گے۔ پھر میں اس سے بھی بڑا کام تمہارے لے کر آیا ہوں جو اللہ سے تمہیں لینا ہے، تمہارے ذریعے سے لینا ہے۔ طالوت نے جب سنا تو بڑے متعجب ہوئے، تو تعجب ہوا کہ اتنا بڑا کام اللہ میرے ذریعے سے لینا چاہتا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے سعادت سمجھ کر، خوش نصیبی سمجھ کر کہ اللہ میرے ذریعے سے کام لینا چاہتا ہے، انہوں نے جو ہے اس کو حاکم بننے کو یا کمانڈر بننے کو، اگر آسان لفظوں میں سمجھاؤں تو فوج کا کمانڈر بننے کو انہوں نے قبول کیا۔ جب قبول کیا تو پھر ارمیا نبی یا شموئیل نبی نے آ کے بنی اسرائیل سے کہا کہ تم نے مجھ سے آ کے کہا تھا کہ ہمارے ایک ایسا کمانڈر ہو کہ جس کی قیادت میں ہم جنگ لڑیں، تو یہ ہے تمہارا کمانڈر طالوت۔ جب طالوت کو پیش کیا کہ یہ کون؟ کہا یہ طالوت ہے، اور کہا کہ ہم تو اسے جانتے بھی نہیں ہیں۔ پھر قرآن کہتا ہے کہ بنی اسرائیل نے کہا اس سے زیادہ حقدار تو ہم ہیں۔ کہا وہ کیوں؟ کہا اس لیے کہ اس کے پاس نہ دھن ہے نہ دولت ہے اور نہ ہی یہ حسب و نسب میں ہم سے اعلیٰ ہے۔ یعنی دو قیادت کے دو معیار بنی اسرائیل نے قائم کیے۔ توجہ سنیے گا، قیادت کے دو معیار کیا؟ پہلا حسب و نسب اور دوسرا دھن دولت، جائیداد۔ انہوں نے کہا کہ نہ اس کے پاس دھن ہے، نہ دولت ہے، نہ ثروت ہے، نہ سلطنت ہے، کچھ نہیں ہے، اور نہ ہی حسب و نسب۔ حسب و نسب کیوں؟ کہ اس لیے کہ جو بھی نبی آیا ہے یعقوب میں وہ لاوی کی نسل سے آیا ہے۔ حضرت یعقوب کے جو بیٹے ہیں ان میں سے حضرت لاوی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ یوسف کے ہتھیلی سے نور نبوت نکال کر لاوی کے پشت میں رکھ دیا گیا تھا، تو جو بھی نبی بنی اسرائیل میں بعد میں آیا وہ لاوی کی نسل سے آیا ہے، تو لہٰذا ارمیا نبی ہے تو لاوی کی نسل سے ہے۔
کہا تعلق نہ لاوی کی نسل سے ہے، اور جو سردار آئے ہیں وہ یہودا کی نسل سے یا حضرت یوسف کی نسل سے آئے ہیں۔ یہودیوں کو یہودی کہا ہی اس لیے جاتا ہے کیونکہ وہ حضرت یعقوب کے بیٹے یہودا کی نسل سے تھے۔ لاوی کی نسل سے نبوت چلی ہے، اور جو سرداری چلی وہ اس میں مفسرین کا اختلاف ہے، بعض نے کہا کہ یوسف کی نسل سے چلی ہے، بعض نے کہا کہ یہودا کی نسل سے چلی ہے۔ طالوت جو تھے نہ وہ لاوی کی نسل سے تھے، نہ ہی وہ حضرت یوسف کے نسل سے تھے، نہ وہ یہودا کی نسل سے تھے، بلکہ وہ حضرت یعقوب کے ایک اور بیٹے بنیامین کے حصے سے تھے۔ تو کہا کہ یہ تو بنیامین کے شجرے سے ہے، اور بنیامین کے شجرے کو تو ہم کچھ آنکتے ہی نہیں ہیں، یا تو یوسف کے شجرے سے ہوتے یا یہودا کے شجرے سے ہوتے یا لاوی کی نسل سے ہوتے۔ تو لہٰذا انہوں نے حسب و نسب کو معیار قرار دیا۔ ایک دوسرا معیار اور کسوٹی انہوں نے بنایا تھا، وہ بنایا تھا دھن دولت کو، کہ دونوں ہی اس کے پاس نہیں ہیں۔ اللہ نے پلٹ کے کیا کہا، ان اللہ اصطفاہ علیکم وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم۔ سورہ مبارکہ بقرہ کی آخری آیات میں جب آپ دیکھیں گے، سورہ مبارکہ بقرہ کی 245 سے 252 تک یہ آیات دیکھ ڈالیے گا کہ اللہ نے جسے تم پہ معین کیا ہے، مصطفیٰ کیا ہے، وہ علم میں بھی تم سے زیادہ ہے، اور قوت بازو میں بھی، جسمانی طاقت میں بھی وہ تم سے زیادہ ہے۔ یعنی معیار قیادت بنی اسرائیل نے قرار دیا تھا حسب النسب اور دولت کو، اللہ نے اس کا انکار کرتے ہوئے، اس کو ریجیکٹ کرتے ہوئے اللہ نے معیار بنایا کسے؟ ایک تو شجاعت کو اور علم کو، کہ وہ علم میں بھی تم سے زیادہ ہے اور شجاعت میں بھی تم سے زیادہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہمیں کیسے معلوم ہو؟ کہا ٹھیک ہے کہ یہ علم میں زیادہ ہے، شجاعت میں شجاعت سے زیادہ ہے، لیکن دلیل کیا ہے کہ اللہ نے اسے معین کیا ہے۔ تو نبی نے کہا کہ اگر جب تم اس کی قیادت کو قبول کرو گے تو یہ تمہیں وہ تمہارا تابوت عہد، جسے تابوت سکینہ کہا، دوبارہ لا کر دے گا۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، جب سنا تو انہوں نے اسے قبول کیا۔ جب قبول کیا تو انہوں نے دیکھا کہ وہ اور تابوت سکینہ اندر کیسے آئے گا، کہ تحملہ الملائکہ، اسے فرشتے اٹھا کر لے کر آئیں گے۔ پھر وہ تابوت سکینہ کو فرشتے اٹھا کر لائے، اور جب تابوت سکینہ ان کے پاس آیا، جسے تابوت عہد مفسرین نے کہا ہے، وہ تابوت جب ان کے پاس آیا تو انہیں دلیل مل گئی۔ جب دلیل ملی تو پھر انہوں نے حاکمیت اور رہبریت قبول کی حضرت طالوت کی، حضرت طالوت کو اپنا رہبر بنایا، اور پھر یہ جالوت کے مقابلے میں لڑنے کے لیے گئے۔ یہ ایک قصہ۔ اب یہاں پر یہ جب گئے، آگے کی بات روک کے اب بتائیں کہ تابوت سکینہ کیا ہے، کس کو تابوت سکینہ کہا؟ تو تابوت کہا جاتا ہے لکڑی کے صندوق کو، جو لغوی معنی ہے، اگر ڈکشنری میں آپ دیکھیں گے، عربی ڈکشنری میں دیکھ ڈالیے تو تابوت کے معنی ہے جو لکڑی سے بنایا ہوا ایک صندوق ہوتا ہے، اس کو تابوت بولتے ہیں۔ اور ہمارے یہاں پہ جو مردے کا وہ جو ہوتی ہے، جس میں مردہ کو لٹایا جاتا ہے، لے جایا جاتا ہے دفنانے کے لیے، اس کو بھی تابوت بولا جاتا ہے۔ اصل تابوت لکڑی ہی کا ہوتا ہے، لیکن اب تو بہرحال لوہے کا اور کسی بھی اسٹیل کا، بڑے ہر طرح دھات کے جو بنائے جانے لگے۔ یہ تابوت جو ہے، اس تابوت کو بنی اسرائیل بڑا متبرک جانتے تھے، بڑا محترم جانتے تھے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ مفسر بیان کرتے ہیں کہ یہ وہی صندوق اور تابوت تھا کہ جس میں حضرت موسیٰ کی والدہ گرامی نے حضرت موسیٰ کی ولادت کے بعد کپڑے میں لپیٹ کر اسی تابوت میں رکھے، اسی صندوق میں رکھ کر دریائے نیل کے حوالے کیا تھا۔ وہ سارا واقعہ آپ نے علماء، خطبہ، ذاکرین، واعظین سے سنا ہے کہ جب فرعون نے جو ہے ذبح کرنا شروع کیا تو 3000 بچے قتل ہوئے، اور پھر کیا ہو تو وہی ہوئی حضرت موسیٰ کی والدہ پر کہ آپ اسے صندوق میں رکھ کے دریا کے حوالے کر دیں۔ تو جس صندوق میں حضرت موسیٰ کو رکھا گیا تھا، یہ وہی صندوق اور وہی تابوت تھا۔ اور جب وہ دریا کے حوالے گیا، پھر وہ تو تابوت کو لے کر فرعون کے چاہنے والے جو ہے اس کے پاس گئے، فرعون کے پاس اس کا لشکری، تو انہوں نے کیا کیا کہ بچے کو تو فرعون نے لے لیا اور تابوت کو بھی اس نے اپنے یہاں رکھوا لیا۔ اور جب یہ تابوت کو اس کے پاس رکھوا لیا تو اس کے بعد جب وہ یہ فرعون غرق آب ہوا اور حضرت موسیٰ تورات پہ گئے، طور پہ گئے، تورات پہ جب اللہ نے انہیں طور پہ جب تورات جیسی کتاب اللہ نے عطا کی، تو اس تورات جس الواح پہ، جن لوحوں پہ لکھی جاتی تھی، وہ تمام الواح اللہ نے کے حکم سے حضرت موسیٰ نے اسی صندوق میں رکھا۔ جس صندوق میں اپنی والدہ کو رکھا، موسیٰ کو رکھا تو ان کی والدہ نے،
فرعون کیا رہا. اس کے بعد فرعون غرق ہو گیا, تابوت بنی اسرائیل کے پاس آیا تو حضرت موسیٰ نے لوہے و تختیاں کہ جن پہ تورات لکھی جاتی تھی, وہ تختی لوگوں کا معنی تختی تو ہوتا ہے, تختیاں اسی تابوت پر رکھ دی تھی. تو لہٰذا یہ اور متبرک ہوا بنی اسرائیل کے لیے. بنی اسرائیل جب بھی کسی سے جنگ کرنے کے لیے اس طرح نکلتے تھے تو بطور تبرک اس کو ساتھ لے کے جاتے تھے. اور روایتیں بیان کرتی ہے علماء علم تفسیر کہ اس کی برکت سے, ان کی برکت کے اثرات ان پہ مرتب ہوتے تھے. یعنی جو سب متبرک جانتے تھے تو اللہ بھی اس کے ذریعے سے برکتیں ان پہ نازل کرتا تھا, تابوت کے ذریعے سے, اس کے ذریعے. اس کے بعد حضرت موسیٰ کی اور آپ کے جو جانشین تھے, آپ حضرت یوشع بن نون جو آپ کے وصی تھے, ان سب کی بھی تبرکات جو ہے وہ اسی صندوق میں رکھے جاتے تھے. اب بنی اسرائیل بڑا متبرک تابوت تھا, لیکن جب فلسطینیوں نے ان پہ حملہ کیا, اٹیک کیا, تو ان کی زمینیں قبضہ لی, بچوں کو قید کر لیا, عورتوں کو قید کر لیا, اور اس تابوت کو بھی وہ اٹھا کر اپنے ساتھ لے گئے, اور تابوت کو اٹھا کے لے گئے. جب تک یہ تابوت ان کے پاس تھا تو ان کو برکتیں مل رہی تھی بنی اسرائیل کو, لیکن جب بت پرست لوگ فلسطین اپنے پاس لے گئے اور انہوں نے اس تابوت کو اپنے جو ہے بت پرستوں نے اپنے بت کدے میں لے جا کے رکھا, جہاں ان کی مورتیاں اور بت رکھے وہاں لے جا کے رکھا, تو کہتے ہیں کہ ان پہ آفتیں نازل ہونا شروع ہوئی, ان پہ بربادیاں آنے لگی. تو فلسطینیوں نے یہ طے کیا کہ ہمارے اوپر جو آفتیں آ رہی ہیں, جو مشکلیں آ رہی ہیں, جو پریشانیاں ہم پہ لاحق ہیں ہمیں, وہ اسی تابوت کی وجہ سے, اسی صندوق کی وجہ سے. لہٰذا طے ہوا کہ کچھ لوگ اس تابوت کو اٹھا کر اور شہر کے باہر چھوڑ کے آ جائیں گے. اب اٹھائے کون؟ ظاہر سی بات ہے کہ جب اس طرح کی کوئی چیز آ جائے کہ جو نحوست ثابت ہو تو اس نحوست کو کوئی ہاتھ بھی نہیں لگانا چاہے گا. وہ دور ہو یا آج کا دور ہو, اگر کسی گھر کے اندر کوئی ایسی چیز ہے ٹوٹکا جسے وہ سمجھنے میں آسان لفظوں میں سمجھا دوں, کسی گھر کے اندر کوئی ہڈی ہی مل جائے رکھی ہوئی چھت پہ, تو کسی ہاتھ لگانا تیار نہیں ہو. اب پتہ نہیں کس نے جو ہے وہ انتر پڑھ کے پھونک کے مارا ہے یہاں پہ, کیا نہیں صاحب. بس اب گھر میں کوئی پریشانی آ رہی ہے, ہمارے پاس تو ایسے کیس بہت آتے ہیں کہ جی جب سے وہ گوشت کا ٹکڑا ہم نے دیکھا بس گھر میں آفت ہے. ہو سکتا ہے وہ کسی کوے نے کسی نے لیا تو چھوڑ دیا ہو, اس کی چونچ سے گر گیا ہو, لیکن ایک وہ جو مزاج ہے وہ شر کا ہو, ان کا بھی وہ دور یا دور کو جو ہے وہ تھنکنگ اور فکر میں کوئی تبدیلیاں تو نہیں آئی ہے نا. انہوں نے کہا کہ صاحب اسے ہم تو ہاتھ نہیں لگائیں گے, کوئی بھی اسے ہاتھ لگانے کو تیار نہیں ہوا اٹھانے کو. کیا کریں پھر؟ تو انہوں نے پھر طے ہوا کہ 2 بیل لائے جائیں. بیل لائے گئے اور ایک رسی کو تابوت کو جو ہے رسی میں باندھا گیا, اور ایک رسی ایک بیل کے گلے میں باندھی گئی, ایک رسی ایسے گلے میں باندھی گئی, اور پھر ان بیلوں کو ہکا دیا شہر کے باہر. اور وہ بیل جو ہے جب یہ فلسطینی یہ عمل انجام دے رہے تھے, اس تابوت کو بیل کے ذریعے کو بیل انہیں گھسیٹتے ہوئے لے جا رہے تھے, تبھی حضرت طالوت کا جو ہے وہ یہ قصہ سامنے آیا ادھر بنی اسرائیل میں. اور حضرت ارمیہ نبی نے کہا کہ تابوت سکینہ جب تم طالوت کی حاکمیت قبول کرو گے, تابوت سکینہ پھر سے تمہارے پاس آ جائے گا. تو جب اللہ نے پھر جو ہے فرشتوں کو بھیجا, وَتَحْمِلُهُ الْمَلَائِکَةُ, کہ تابوت سکینہ آئے گا, لائے گا کون؟ کا فرشتے اٹھا کر لائیں گے. ادھر بیل لے جا رہے تھے تو اللہ نے فرشتوں کو بھیجا, اور وہ فرشتے 2 روایت ہیں. ایک تو یہ کہ فرشتے اس سے خود اٹھا کر لائے, ایک یہ کہ نہیں فرشتے ان بیل کو ہکاتے ہوئے, بیل ہی گھسیٹ رہے تھے لیکن فرشتے ان بیلوں کو ہکاتے ہوئے حضرت ارمیہ بنی اسرائیل کے پاس لے آئے. تو اس طرح سے یہ تابوت جو بنی اسرائیل سے چلا گیا تھا واپس ان کے پاس لوٹ کے آیا. اب جو تابوت سکینہ بھی آ گیا, دلیلیں بھی آ گئی, طالوت کو حاکمیت انہوں نے قبول کر لی. اب یہ جالوت کے مقابلے پہ نکلے. جب نکلے تو 3 طرح سے ان کی آزمائش کی گئی. آزمائش دیکھیے, جب بھی کوئی فوج کا کمانڈر جو ہوشیار, زیرک اور عقلمند ہوتا ہے, وہ جب لڑنے جاتا ہے تو پہلے فوج کی آزمائش کرتا ہے. جیسا کہ حضرت امام حسن مجتبیٰ کے سلسلے میں عرض کیا تھا ہم نے, عراق میں جب 60,000 کا لشکر آیا تو امام نے آزمائش تھی نا وہ کہ میرے ساتھ ہے کہ نہیں ہے. امام حسین مولائے کائنات سب کی امام حسین کی آزمائش ہوئی تو حبیب نے مظاہر اور سب نے کہا تلواریں رکھ کر, کہے تو اپنی ہی ہاتھ سے گردنیں کاٹ لے. تو یہ نا سلسلہ ہے نا, یہ سلسلہ آزمائش کا. آزمانے کے لیے سب سے پہلے طالوت نے اعلان کیا آزمائش کہ جو صرف اور صرف خالصتاً جہاد کا ارادہ رکھتا ہے صرف وہ جائے گا. جو بیچ میں بھاگنے کا ارادہ رکھتا ہے,
یا جس کے اعصاب کمزور ہو, لڑ نہیں سکتا, وہ نہیں جائے گا. تو بہت سے لوگ چھٹ گئے, کیونکہ جن کا بھاگنے کا ارادہ تھا وہ چھٹ گئے, جو کمزور تھے وہ چھٹ گئے. لشکر تیار ہوا. جب لشکر تیار ہوا تو پھر یہ تھا کہ لشکر کا علمدار کون. ظاہر سی بات ہے کہ ایک ہو گیا, جیسے حضور جب جنگ کرنے جاتے تھے تو سرور کائنات تو آپ کے ہو گئے سردار, اور علمدار تھے مولا کائنات. تو اب ارمیا تو ہے نبی جن پہ وحی ہو رہی ہے, طالوت کو بنا دیا گیا ان کا جو ہے وہ حاکم. علمدار کون ہو, جو جہاد کا جو علم ہے وہ کس کے ہاتھ میں دیا جائے. تو پھر وہی ہوئی کہ اب علمدار کون ہو. کہا کہ تمہارے لشکر میں ایک شخص ہے, اس کا نام ہے ایشیا. ایشیا, اس کے بیٹے 12 بیٹے ہیں, ان میں سے کوئی ایک علمدار ہوگا. کہا پتہ کیسے چلے کون سا علمدار ہوگا. تو کہا تابوت سکینہ کو کھولو, اس میں سے موسیٰ کی زرہ نکالو اور وہ زرہ پہناؤ, جس کے وہ زرہ برابر آ جائے وہ علمدار. وہ زرہ پہنائی گئی. تو ایشیا کے نوجوان نونہال سب سے چھوٹے بیٹے حضرت داؤد علیہ السلام نبی, انہوں نے جو وہ زرہ پہنی تو ان کے برابر زرہ پہنی, تو علمداری کی دلیل ہوئی. اب اگر وہ مجلس یا خطاب ذاکری ہوتا کر رہا ہوتا تو میں یہاں پہ اور بھی تفصیلات بیان کر سکتا تھا, لیکن یہ درس ہے تو ہم اس کو چھوڑتے ہیں, پھر کبھی یا شاید میں نے اپنی کسی مجلس کے اندر بیان کیا ہو. علمداری کی دلیل قرآن مجید نے دی ہے تو علماء علم تفسیر نے. داؤد نے پہنا تو داؤد علمدار ہوئے. طالوت جو ہے وہ ارمیا نبی ہے, طالوت حاکم ہے, داؤد علمدار ہے. اب یہ لشکر چلتا ہے. پہلی آزمائش ہو چکی, کہا الگ ہو جاؤ جو کمزور ہے, جو بھاگنے کا ارادہ رکھتا ہے. دوسری قرآن مجید کے اندر موجود ہے. کہا طالوت نے کہا جب گرمی بہت تھی, پیاس کی شدت محسوس ہوئی, کہا انہوں نے کہا پیاس لگتی ہے. طالوت نے کہا اللہ تمہارا ایک نہر کے ذریعے سے امتحان لے گا. ظاہری تفسیر تو یہی ہے, لیکن وہ باطن عمیق مولا کے رضا چلی مان باطن عمیق گہرا ہے. باطن اگر آئے تو آپ کربلا کے پس منظر میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ تمہاری ایک قوم ایک نہر کے ذریعے سے امتحان لے گا. طالوت نے کہا جو نہر میں سے پانی پی لے گا فلیس منی, وہ مجھ سے نہیں ہے. تھوڑا سا چکھ سکتے ہو, لیکن ایک چلو پانی کو ہاتھ میں اٹھائے تو اٹھا سکتے, ایک چلو. اب تاریخ اسلام دیکھ ڈالے گا کون تھا جس نے ایک چلو پانی اٹھایا اور وہاں پر دریا میں پھینکا. وہ باطنی تفسیر قرآن مجید کی ہے جو علماء نے بیان کی ہمارے یہاں پر, لیکن ہم برات ظاہری جو نکات میں بات کرتے ہیں. اب جب لشکر کو پیاس لگ رہی تھی, سامنے نہر دے گا ٹوٹ پڑے. اب جو ہے کہتے ہیں کثیر تعداد میں لوگوں نے بھر پیٹ پانی پیا, سیر ہو کے پیا. جب جنہوں نے بھر پیٹ پانی پی لیا تو طالوت نے کہا کہ جنہوں نے پیا وہ ہم میں سے نہیں ہیں. دوسری آزمائش میں چھٹ گئے. پہلی آزمائش کچھ لوگ چھٹے, دوسری پھر کچھ لوگ چھٹے. تھوڑے سے لوگ اب رہ گئے, یہ لوگ چلے. جب یہ چلے سامنے جالوت کا لشکر دیکھا تو یہ گھبرا گئے, اور لشکر دیکھنے کے بعد کہا کہ ہم تو تھوڑے سے ہیں. تیسری آزمائش پھر ہو رہی ہے. پہلی آزمائش ہوئی, ان کو کہا گیا کوئی بھاگے گا نہیں. دوسری آزمائش پیاس کے ذریعے ہوئی, کہا کہ اس میں اتنی سکت اور طاقت ہے کہ نہیں کہ جو لشکر جا رہا ہے لڑنے کے لیے وہ بھوکا اور پیاسا رہ سکتا ہے کہ نہیں رہ سکتا. آزمائش یعنی تیسری آزمائش پھر ہوتی ہے لشکر کے ذریعے کہ صاحب سامنے جو ہے وہ لشکری لشکر ہے. اب ظاہر سی بات ہے سامنے 9 لاکھ کا لشکر ہو اور لڑنے والے صرف 72 ہو, اللہ والے ہو, حسین والے ہو. اب وہ باطنی تفسیر کے میں صرف آپ کو جو ہے اشارے کرتا چلا جا رہا ہوں, ساری تفصیلات آپ کے ذہن میں ہیں. پہلی آزمائش کیسی ہوتی ہے, کوئی بھاگے گا کوئی نہیں. اگر ارادہ رکھتا ہے تو ابھی چلے جائیں. کربلا کا سارا پس منظر, امام حسن, مولا کائنات, سب کچھ پوری تاریخ آپ دیکھ سکتے ہیں. خصوصاً واقع کربلا اپنے ذہن میں رکھ کے سنیے گا تو بہت لطف آئے گا, بہت اچھا آپ کو لگے گا. تفصیلات کا وقت میرے پاس نہیں, میں صرف اشارے کرتا جا رہا ہوں. اس کے بعد کچھ لوگ چھٹ گئے جن پر طاقت نہیں تھی لڑنے کی, جو بھاگ گئے. دوسرا ہوا بھوکو پیاسے رہ سکتے ہو کہ نہیں رہ سکتے. سامنے پانی بھی نظر آ جائے تو پیو گے کہ نہیں پیو گے, اتنی تم میں. دیکھیے بھوک اور پیاس رہنا یہ باطنی طاقت ہے, اندرونی طاقت ہے. جیسے ماہ مبارک رمضان کا 15 گھنٹے کا روزہ ہوتا ہے, یہاں پر رک کے ایک بات روز کا روزہ آپ خدمت میں 15 گھنٹے کا روزہ ہے, ٹھیک ہے, بھوک اور پیاس. ہمارے یہاں مستحب کیا ہے مذہب اہل تشیعوں میں, اپنی بات کر رہا ہوں میں, برادران اہل سنت کی بات ہے. اگر مجھے سننا ہے تو ان کے یہاں مسئلہ ہے. ہمارے یہاں کیا ہے کہ نماز عشاء مغربین کے بعد روزہ افطار کرنا مستحب, یعنی پہلے آپ نماز پڑھیں,
مغرب کی عشاء کی اس کے بعد آپ روزہ افطار کریں. کیوں؟ پہلی وجہ تو اس لیے کہ تاکہ آپ کی 5 نمازیں حالت روزہ میں ہوں، کیونکہ نماز فجر سے پہلے آپ نے روزے کی نیت کر لی، روزہ آپ کا شروع ہو گیا اذان ہوتی، تو پہلی نماز آپ نے حالت روزہ میں ادا کی، ظہر کی نماز حالت روزہ میں، عصر کی نماز حالت روزہ میں. اب بچ گئے 2 نمازیں، مغرب اور عشاء. اگر عشاء کے بعد آپ افطار کرتے تو آپ کی 5 نمازیں حالت روزہ میں ادا ہوں گی، مستحب قرار دے گا. اور دیکھیے صبر کا امتحان بھی ہے، کیونکہ 15 گھنٹے تک تو انسان تھا مجبور. 7:12 پہ اذان ہوتی ہے، 7:10 بھی پانی پی لے روزہ گیا، پوری محنت برباد ہو گئی. لیکن جیسے ہی مؤذن نے کہا اللہ اکبر، اب یہ حالت اختیاری ہے، اب یہ آپ کے اختیار میں، چاہے تو آپ نماز کو مقدم کریں، چاہے تو آپ افطار کو مقدم کریں. آپ کے سامنے دسترخوان سجا ہوا ہے، آپ چاہیں تو نماز ادا کریں پہلے، چاہے تو روزہ افطار کریں، آپ کو اختیار ہے. اسی لیے ثواب بڑھا دیا جاتا ہے اس کا کہ جو نماز پڑھنے کے بعد روزہ افطار کرتا ہے. چونکہ 15 گھنٹے تک صبر تو نہیں تھا، وہ تھی مجبوری. صبر کا تو وہ 10 منٹ کا جو ٹائم ہے اذان مغرب سے لے کے نماز عشاء تک، یہ جو 10-12 منٹ کا ٹائم ہے، یہ ہے صبر کا ٹائم. پتہ چلے گا کون کتنا صابر ہے. وہی پانی ہے، دودھ ہے، پکوڑی وپوڑی بریانی، جو بھی اللہ نے مدد سب رکھا ہے، اور ایک طرف مصلی نماز پڑھے کہ افطار کریں، ہے نا. 15 گھنٹے تک مجبور تھا، 10 منٹ کا امتحان ہے، کون صبر کرتا ہے کون نہیں کرتا ہے. جو کرتا ہے اس کے لیے مستحب ہے، ثواب بھی ثواب. وہی نہر سامنے آ گئی ہے، پیاسے ہیں، پیاس لگ رہی ہے، لیکن آزمایا جا رہا ہے کہ جو لشکری ہے، جو لڑنے والے ہیں، ان میں اندرونی طاقت ہے، صبر کا مادہ ہے کہ نہیں ہے. اس لیے نبی نے کہا نہر کے ذریعے سے امتحان ہوگا، جو پانی پی لے گا لیس منی، نہیں ہے مجھ سے. اتنا پی لو کہ آپ پیاس سے ہلاک نہ ہو. یہ ہوا. اس کے بعد کچھ زیادہ لوگوں نے پانی پی لیا، پیڑ بھر کے پیا. نبی نے کہا کہ جاؤ تھوڑے بچے. اب تیسرا امتحان ہوتا ہے لشکر کے ذریعے، کہ سامنے 9 لاکھ کا لشکر ہو. میں کربلا ذہن میں رکھیے گا. لشکر جالوت کا لشکر کو دیکھا تو پھر کچھ لوگوں نے کہا طالوت سے کہ بھائی ہم تو اتنے بڑے لشکر سے نہیں لڑ پائیں گے، کیسے لڑیں گے. لیکن قرآن مجید کہتا ہے کہ ان میں سے کچھ لوگ تھے جن کا گمان یہ تھا، جن کا ماننا یہ تھا، جو اللہ سے ملاقات کرنا چاہتے تھے، لقائے رب چاہتے تھے. امام حسین سے جبریل نے آ کے کیا کہا؟ جبریل نے آ کے امام حسین سے کیا کہا؟ کہا کہ جب سب شہید ہو چکے، امام حسین لڑتے ہیں، جبریل نے آ کے کیا کہا؟ حکومت، سلطنت، ثروت، جنت سب آپ کے قدموں میں ہے. ایک طرف یہ ہے، ایک طرف ہے لقائے رب. کیا چاہیے؟ امام حسین نے کہا یہ کچھ نہیں چاہیے، لقائے رب چاہیے. قرآن مجید کی یہ آیت دیکھیے گا، بڑا لطف آئے گا اگر آپ کربلا کے سامنے رکھ کے اس کی تفسیر کریں گے. بڑا مجھے تو بڑا لطف آ رہا ہے. مجرمان آپ کو لطف آ رہا ہے بات میں یا نہیں آ رہا ہے تو بھی بتائیے گا، نہیں آ رہا تب بھی بتائیے گا. تو کہا کہ امتحان لشکر کو سامنے دیکھا تو کچھ نے کہا ہم لڑ نہیں پائیں گے، اتنا بڑا لشکر ہے. لیکن جو لقائے رب چاہتے تھے انہوں نے کہا کہ ایسا بہت مرتبہ ہوا کہ تھوڑا لشکر زیادہ لشکر پہ غالب آ گیا. تھوڑے تھے، 72 تھے، لیکن 9 لاکھ پہ غالب آ گئے. تھوڑے ہیں لیکن یہ کربلا کا مارکا بعد کا، لیکن یہ پہلے کی بات ہے. لیکن تاریخ میں نے اکثر یہ عرض کیا، شاید یہ آپ کو خطابت کا نقطہ لگے، لیکن حقیقت یہی ہے کہ تاریخ انبیاء کو پڑھتے جائیے، کربلا کو سمجھتے چلے جائیے. تاریخ انبیاء اور کربلا بڑا اہم عنوان ہے جس میں نے بارہا ممبروں سے تقاریر بھی کی ہے. تاریخ انبیاء کو پڑھے اور کربلا کو سمجھیے کہ کربلا کیا ہے، تاریخ انبیاء کیا ہے. کل لشکر کے ذریعے امتحان لیا. کچھ لوگوں نے کہا اتنا بڑا لشکر ہم نہیں لڑ پائیں گے، لیکن جو لقائے رب چاہتے تھے انہوں نے کہا کہ نہیں، تھوڑا لشکر کثرت پہ غالب آ جاتے ہیں، اقلیت اکثریت پہ غالب آتی ہے. پھر کیا ہوا؟ جنگ ہوئی. اور ادھر سے جب جالوت نے مبارز طلبی کی، اب ادھر سے کون جائے تو وہی گیا جو نمدار. اور کہتے کہ 2 پتھر انہوں نے حضرت داؤد نے ایسے پھینک کر مارے کہ جو اس کے سر میں پیوست ہو گئے. جالوت اور گرا اور مر گیا. اور جب سردار مر گیا تو فوج بھاگی. جب فوج بھاگی تو شکست کا منہ ان کو دیکھنا پڑا. تو یہ پوری تفصیلات ہیں جو سورہ بارکہ بقرہ آیت نمبر 245 سے لے کر 254 تک آپ یہ ساری تفصیلات قرآن مجید میں دیکھیں. کربلا کو پیش نظر رکھیں، بڑا لطف آپ کو آئے گا. اور اگر ایسا کریں آپ اور آپ کو لطف آئے تو حقیر کو
اپنی دعا میں ضرور یاد رکھیے گا. اب ایک سوال آیا تھا، اس کا جواب دینا ہے. اب جو سوالات آتے ہیں تو بڑا خوشی ہوتی ہے کہ لوگ سنا جا رہا ہے، لوگ سن رہے ہیں، اور اگر وقت تھوڑا زیادہ ہو جائے تو اس کے لیے میری معذرت ہے. وہ یہ ہے کہ کل پورے دن ایک دن منایا گیا تھا جو ہے وہ مدر ڈے، ماتر دیوس، مدر ڈے. یہ کیا ہے؟ اب میں نے کہا مجھے تو نہیں معلوم یہ کیا ہے، کیونکہ آقا خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے تو یہ کہا کہ مدر ڈے اگر کوئی ہو سکتا ہے کوئی سا دن تو وہ 20 جمادی الثانیہ کو ہو سکتا ہے، جس دن جناب سیدہ عالمیان کی ولادت باسعادت کی تاریخ ہے. آقا خمینی کے اکارڈنگ، ان کے کہنے کے مطابق کہ اگر مدر ڈے کوئی ہو سکتا ہے دنیا میں دن تو وہ جناب سیدہ کی ولادت کا دن ہو سکتا ہے. لیکن میں نے پورے دن کل اور پورے رات جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ دیکھا، لوگوں کے واٹس ایپ اسٹیٹس پہ اور فیس بک پہ دیکھا کہ والدہ کی فوٹو اپلوڈ کی جا رہی ہے اور میری ماں کو اللہ تو عمر عطا کرے اور گوڈ بلیس وغیرہ وغیرہ ساری بات. پہلی بات تو میں کہوں گا کہ مدر ڈے منانے کا حق صرف اور صرف اس بندے کو ہے جس نے پلٹ کر کبھی بھی اپنی ماں کو اف تک نہ کہا ہو. سنیے گا نوجوان دوستوں بھائیوں میری بات کو، اس سے حق ہے میرے چھوٹے بھائی نوجوان جتنے بھی ہیں سنیں اور غور سے سنیں، اسے حق ہے منانے کا جس نے اف تک نہ کہا ہو. اب جس کی حالت یہ ہے کہ موبائل پہ لگا ہوا ہے، گیم کھیل رہا ہے، فیس بک چل رہا ہے، یوٹیوب چل رہا ہے، ماں آواز دے رہی ہے. اب موبائل کے آگے کسی کیوں سنیں؟ گیم چل رہا ہے بس. اب والدہ آواز دے رہی ہے، ماں آواز دے رہی ہے، باپ آواز دے رہا ہے، نہیں سن رہے ان کی، ٹی وی میں لگے، موبائل میں لگے. ایسے لوگ جب بعد میں وہ اسٹیٹس ڈالتے ہیں مدر ڈے کا، ہیپی مدر ڈے یا گاڈ بلیس یا دعائیں کرتے ہیں ان کی، تو بھائی واٹس ایپ پہ اسٹیٹس لگانے سے یا فیس بک پہ فوٹو اپلوڈ کرنے سے محبت کا حق ادا نہیں ہوتا. محبت کا حق ادا ہوتا ہے والدین کی اطاعت کرنے سے، ماں کا کہنا ماننے سے، ان کی بات پہ لبیک کہنے سے. اب ایک بات اور ہے، میں نے اپنا اسٹیٹس بھی لگایا تھا، جب مجھے پوچھا گیا مدر ڈے کیا تو میں نے اسٹیٹس لگا دیا تھا کہ نامحرم کو اپنی ماں کا چہرہ دکھانے کا نام مدر ڈے. نامحرم فیس بک پہ آپ نے فوٹو ڈال دیا آپ کی والدہ کا، اب جتنے بھی نامحرم ہیں یا تو سب آپ کے محرم ہی ہیں والدہ کے، یا تو ہر نامحرم آپ کی والدہ کا چہرہ دیکھ رہا ہے، اسی کا نام مدر ڈے ہے. اسی کو کہا گیا کہ مدر. اب نا اسٹیٹس پہ فوٹو لگا رہے ہیں، اور 5 فوٹو تو ایسے تھے جس میں امیوں نے جو ہے میک اپ کیا ہوا تھا. میں نے دیکھا خود میک اپ کیا، فوٹو لگا دیا گیا، فیس بک پہ اپلوڈ کر دیا گیا، واٹس ایپ اسٹیٹس لگا دیا گیا. تو مطلب مدر ڈے منایا جا رہا ہے وہ بھی اس طریقے سے جس کی شریعت نے منع کیا ہے کہ نامحرم کو چہرہ دکھانا. تو برائے مہربانی جب نہ اپنی بہن کا، اپنی والدہ کا، کسی بھی اپنے گھر کی جو محرم ہے ان کا برائے مہربانی فوٹو اپلوڈ نہ کیا کیجیے، کیونکہ سوشل میڈیا سے نہ جانے کہاں سے کہاں پورا نیٹ ورک ہے تو ہر جگہ فوٹوز پہنچتے ہیں. تو بھائی اب کسی نے کوئی مجھ سے کہہ دے گا کہ چہرہ کھولنا تو جائز ہے، کیونکہ بڑے بڑے لوگ پڑے ہوئے ہیں بھائی جن کو اپنے آپ کو مجتہد سمجھنے والے، اور یہ چہرہ تو کھولنا جو آپ نے کہہ دیا. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ چہرہ کھولنا ہر مجتہد کے نزدیک جائز نہیں ہے، کیونکہ میں خود گواہ ہوں. جب میں نجف اشرف گیا تھا تو وہاں آغا بشیر نجفی سے ملاقات ہوئی، بآسانی سے ہوتی، جو بھی نجف جاتا ان سے ملاقات ضرور کرتا، ہم بھی چلے گئے ملاقات کے لیے. تو آغا بشیر نجفی نے میں خود موجود تھا وہاں، جو میں نے جملہ کہا کہ میرے نزدیک چہرے کا کھولنا جائز نہیں ہے. وجہ انہوں نے بتائی. وجہ کیوں؟ انہوں نے وجہ بتائی کہ جب بی بی زینب سلام اللہ علیہا ابن زیاد کے دربار میں پہنچی کوفہ، تو بی بی زینب کا خطبے میں جملہ موجود ہے کہ اے ابن زیاد وائے ہو، ویل ہو تجھ پر کہ تو نے آل محمد کی گھر کی عورتوں کے چہروں کو کھلا کر دیا. پھر آپ مصائب میں، نوحوں میں، مرثیوں میں ہر جگہ پڑھتے ہیں چادر نہیں تھی سر پہ جو تیرے بالوں سے پردہ کر دیے. بی بی زینب نے بالوں سے چھپایا. ایک چھوٹی سی بچی تھی جس کے بال بڑے نہیں تھے تو ہاتھوں سے، اب اس کو بڑا روتے، بڑا گریا کرتے ہیں وہ لوگ کہ جو فیس بک پہ اپنی ماں اور بہن کا فوٹو ڈالتے ہیں، وہ لوگ ہوتے ہیں. پھر یہ جواز پیش کیا تھا چہرہ کھولنا تو جائز ہے، کھول سکتے ہیں. تو اگر میں نے اپلوڈ کر دیا تو نقاب تو پہلا، چہرہ تو کھلا تھا. تو بھائی چہرہ کھولنا سب کے نزدیک جائز ہے. ہو سکتا ہے آپ کی جس کے تکلیف کروں نزدیک ہو. آغا بشیر نجفی کا حوالہ تو میں نے جو میرے سامنے کی بات ہے، کسی کو سنائی نہیں، میں خود سنا میں نے فیس ٹو فیس ان کے سامنے. انہوں نے کہا کہ میرے نزدیک جائز ہے، حوالہ میں نے اس کی بات کر دیا.
ایک بات. دوسری بات جس پہ آخری بات ہے کہ جس پہ سارے مراجع کرام متفق ہیں، آغائے خامنہئی، آغائے سیستانی، جتنے بھی دور، وحید خراسانی، آغائے بشیر نجفی، جتنے بھی دور حاضر کے یا ما سبق کے جتنے بھی ہیں، سارے مجتہدین سب کے عملے دیکھ ڈالیے گا، اس بات پر متفق ہے کہ اگر چہروں پہ بناؤ سنگار کر لی جائے، اگر چہرے پہ میک اپ کر لیا جائے، تو پھر اس چہرے کو، میک اپ شدہ چہرے کو ہر نامحرم سے چھپانا واجب ہے ہر مجتہد کے نزدیک، چاہے وہ کوئی بھی مجتہد ہو، اس میں اختلاف ہی نہیں ہے. اس کا مطلب صرف اتنا چہرہ کھلا رکھ سکتے ہیں جو حالت نماز میں، اب حالت نماز میں نہ پاؤڈر ہوتا ہے، نہ لپسٹک ہوتی ہے، نہ کچھ ہوتا ہے، وہ چہرہ. لیکن یہاں تو چہرے دیکھیے آپ باقاعدہ، وہ میں نے جو شادی والے میک اپ بھی کئی قسم کے نا، ایک منڈے والا الگ ہوتا ہے، ولیمے والا الگ ہوتا ہے، بارات والا میک اپ الگ ہوتا ہے، محلے میں جانے والا الگ ہوتا ہے. کسی بھی طرح کا میک اپ اگر ہلکا سا بھی چہرے پہ کر لیا ہے مستور نے، تو اس چہرے کو نامحرم سے چھپانا ہر مجتہد کے نزدیک حرام ہے، جائز مطلب واجب ہے اس کو کھلا رکھنا. تو میرا عزیزو، مدر ڈے منانے کا اسے ہے جس نے اپنی ماں کی کبھی نافرمانی نہیں کی ہو. فیس بک واٹس ایپ پہ اسٹیٹس ڈالنے سے کچھ نہیں ہوگا. محبت اگر جتانی ہے تو ان کی اطاعت کیجئے، ان کا کہنا مانیے، ان کو اف تک نہ کہیے. تو یہ میں نے جو ساتھ شاید امید کرتا ہوں ان کو میرا جواب مل گیا ہوگا، اور انشاءاللہ میرے اور وہ بھی جواب ملے گا کہ موبائل موبائل بھی استعمال کریں گے. اگر ماں باپ نے بلا لیا تو نماز مستحب چھوڑنے کا حکم ہے، چاہے جائے کہ موبائل بھی چھوڑنا پڑے گا. اگر ماں آواز دیتی ہے تو گیم، فیس بک، واٹس ایپ بند کرو، ان کی آواز کو لبیک کہو، ان کی آواز کو سننا نماز کے لیے حکم ہے. مستحب نماز پڑھتے ہو، ماں نے آواز دی، نماز چھوڑو، شریعت کا حکم ہے. تو موبائل کی کیا حیثیت، کیا اوقات رہ جاتی ہے. تو انشاءاللہ کل پھر آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہوں گے، کچھ اور باتیں لے کے، شاید سورہ بقرہ کے آخری آیات، بالکل آخری کل ہو جائے، اس کے بعد سارے سورہ آل عمران کے آغاز ہوگا. تو آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اپنے بھی دعائے خیر میں ہمیں یاد رکھیں. انشاءاللہ کل پھر آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہوں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. فقط السلام علیکم.